جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں حکومت پنجاب نے ہفتہ شان مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی ہفتے کی تقریبات اور مختلف منسٹریز کا جو کیلنڈر آف ایونٹ ہے وہ آپ سے شیئر کرنے کے لیے آپ کو زحمت دی گئی ہے، چونکہ ایک ایپیکس کمیٹی ان تقریبات کے حوالے سے کام کر رہی ہے اور چیف منسٹر صاحب نے اس کا فوکل پرسن مجھے نامزد کیا ہے۔ تو جہاں آپ کے ساتھ ہماری میڈیا اورینٹیشن ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان ایکٹیویٹیز کا، ان تمام جو ایونٹس اور تحصیل سے لے کے ڈویژنل اور پھر پروونشل لیول تک، یعنی تحصیل، ڈسٹرکٹ، ڈویژن اینڈ دین پروونس، اس لیول پہ جو ایونٹس اور ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں گی وہ میڈیا کی سپورٹ سے ہم اپنی اپنی جگہ کیمرے کی آنکھ سے اور قلم کی طاقت سے اپنے 22 کروڑ عوام اور پاکستان سے باہر بیٹھے جو ہمارے نبی کے چاہنے والے ہیں ان تک یہ پیغام عام کرتے رہیں گے۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ہفتہ منانا کوئی ان کی شان میں بیان کرنا، کوئی ان کی سیرت اور اسوہ حسنہ پہ ڈیبیٹ کرنا، مکالمے لکھنا، تقریری مقابلے کرانا یا محفل سماع، قوالی، علماء مشائخ کانفرنس کرنا، یہ سارے ان کی شان بیان کرنا ہماری کیا مجال ہے، اور یا ہم امتی ہوتے ہوئے ہماری کیا اوقات ہے ان نبی کی جن کی شان اللہ نے بیان کی ہو، ان کی شان کو ہماری جیسی ادنا ہستیاں بیان کرنے سے قاصر رہیں گی۔ لیکن یہ ایک ادنا سی کوشش ہے اور یہ ایک ایسی کاوش ہے جسے ہم ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کے لیے اس ہفتے کو منانے جا رہے ہیں، اور پاکستان جن چیلنجز سے گزر رہا ہے، کرونا جیسی وبائی مرض کی وجہ سے، ہم آنے والے دنوں میں انسانی صحت کے حوالے سے خطرات سے دوچار ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ ربیع الاول کا جو خوشیوں سے بھرا، عقیدتوں سے بھرا مہینہ ہے، اس میں اگر ہم نبی آخر الزماں، وجہ تخلیق کائنات کی ذات اقدس کو اپنے لیے امید کی کرن اور بقا کا سہارا بنا لیں تو ہمارے دنیا اور آخرت کے چیلنجز اور مشکلات میں کمی ہو سکتی ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس ہفتے کو عقیدت اور احترام سے منانے کے لیے تمام متعلقہ محکموں اور منسٹریز کو
ہدایات جاری کی ہیں۔ میڈیا کو آج ہم وہ کرٹن ریزنگ اس ہفتے کی آپرائز کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق ایک سیریز آف کیلنڈر آف ایونٹ بنا۔ اس سیریز آف ایونٹ کا کیلنڈر آپ کے سامنے ہم اس طرح سے پیش کریں گے کہ اس ہفتے کا آغاز 16 نومبر سے 22 نومبر تک ہوگا، یعنی کمنگ منڈے جو ہے 16 نومبر کو 22 نومبر تک آنے والا جو منڈے ہے سوموار، یہ ہفتہ عاشقان رسول جو ہیں وہ اپنے اپنے انداز سے خراج تحسین بھی پیش کریں گے، ان کی شان کو بین الاقوامی سطح پہ پروموٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان کے ساتھ جڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو رشتہ ہے وہ ہمارا ایمان کا ایسا جز ہے کہ جس کو کنونس ہونے کے بعد ہم سب ایمان لائے ہیں ان کی ذات اقدس پہ اور اسوہ حسنہ پہ، لیکن جو مغرب کے اندر ان کی ذات اقدس سے جڑے خاکے بنا کے اربوں مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، اور جس انداز سے ان کی شان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے، وزیر اعظم پاکستان نے امت مسلمان کی آواز بنتے ہوئے جس طرح UN کے پلیٹ فارم سے، بین الاقوامی تنظیموں سے اور تمام وہ کنسرن کوارٹرز جہاں اس آواز کو پہنچنا چاہیے، مسلمانوں کی جس جرأت سے، دلیری سے، بہادری سے نمائندگی کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا یہ پیغام مغرب کے اندر کس طرح سے، کس انداز سے جائے، ہمارے ایمان کو بھی تقویت ملے، ہمارے جذبات اور احساسات کی بھی ریفلیکشن ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی یہ پیغام جائے کہ یہ ذات اقدس صرف اور صرف رحمت للمسلمین نہیں تھے، ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا۔ تو جو رحمت للعالمین کی ذات اقدس ہے وہ کسی بر اعظم کے ساتھ جڑی نہیں ہے، کسی مخصوص مذہب کے ساتھ جڑی نہیں ہے، وہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ تو مغرب کے اندر جو ایک منفی پروپیگنڈا ہے اس کا اثر زائل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ایک یونائٹڈ اسٹریٹجی بنے، اور ایک ایسا مشترکہ لائے عمل مسلم امہ کے پلیٹ فارم سے اٹھانے کی جو ضرورت ہے، وزیر اعظم پاکستان اس میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب ان کی ٹیم کے ایک ادنیٰ سپاہی کی حیثیت سے ان کی کاوشوں کو تقویت دیتے ہوئے اس ہفتے کو بین الاقوامی سطح پہ اجاگر کرنے کے لیے پنجاب سے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ جو سیریز آف ایونٹ پلان ہوئے ہیں اس میں چونکہ کیبنٹ کی میٹنگ منڈے کو ہونے جا رہی ہے، تو منڈے کو جو کیبنٹ کی میٹنگ کا ایجنڈا نمبر 1 رکھا گیا، اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ تمام محکمے اور منسٹریز اس ہفتے کو اپنی وزارتوں کے اندر اس طرح سے منائیں کہ جس سے ان کے دل سے
عقیدت کا اظہار بھی ہو، اور آنے والی ہماری نسل اور خصوصاً موجودہ نوجوان نسل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے اسوہ حسنہ جو ہے اس کو ہم پہنچانے کا ایک مؤثر ذریعہ بنے۔ جو ہی میٹنگ کیبنٹ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگی تو تمام منسٹرز اور متعلقہ پنجاب حکومت کے جو افسران ہیں وہ ایک واک کریں گے، اور واک کر کے سولیڈیرٹی ایکسٹینڈ کریں گے اس مشن اور کاز کے ساتھ، اور کنڈیم کریں گے وہ تمام جو بین الاقوامی سازشیں اور گستاخانِ رسول جو ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ایک قرارداد جو ہے وہ پیش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ٹیوزڈے کا دن ہوگا اس میں ہم ایک نعتیہ مشاعرہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ نعتیہ مشاعرہ جو ہے اس کے اندر جہاں پاکستان بھر سے شعراء کرام وہاں تشریف فرما ہوں گے اور اپنے اپنے انداز سے عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے، تمام جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جس میں میڈیا بھی شامل ہے، ان کے تمام یونینز، پریس کلبز اور جو آپ کی باڈیز ہیں، ورکنگ جرنلسٹس ہیں، ان سب کی شمولیت اس میں ہمیں درکار ہوگی، اور آپ سے شرکت کی اپیل بھی ہے۔ بدھ کو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک میگا ایونٹ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں منعقد کیا جائے گا، اور جس کا مقصد جو ہمارے تحصیل، ڈسٹرکٹ اور ڈویژن سے مختلف ڈیبیٹ، کوئز اور نعتیہ مقابلوں میں پرائز ونرز ہیں ان کو یہاں مدعو کیا جائے گا، اور پھر ان کو قذافی اسٹیڈیم میں اوپن ایئر تھیٹر میں انعامات دیے جائیں گے، اور اس کو ایک موٹیویشن کمپین کے طور پہ آگے بڑھایا جائے گا۔ تھرسڈے کو علماء مشائخ کانفرنس ہوگی، اور یہ منسٹری اوقاف اینڈ ریلیجیس افیئرز جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے، اور اس کا مقصد، اور اس میں منسٹر مائنورٹیز بہت اہم رول پلے کریں گے، کیونکہ اس کانفرنس کا مقصد انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کرنا ہے، اور ہماری بین المذاہب ہم آہنگی جو اس وقت کی اشد ضرورت ہے، اس کو علماء کے مختلف مکتبہ فکر اور سوچ سے تعلق رکھنے والی قیادت مل بیٹھ کے اس کانفرنس میں اعلامیہ وضع کرے گی، اور چیف منسٹر پنجاب جو ہیں اس کی صدارت کریں گے، اور یہ تمام جو ہم سیریز آف ایونٹ کریں گے اس میں وزیر اعلیٰ کی خصوصی شرکت ہوگی، اور وہ ایک میگا ایونٹ ہر روز جو ہے وہ ان کی زیر صدارت منعقد ہوگا۔ جمعے کو ہم ایک کیلیگرافی ایونٹ ہے، اور جس کا مقصد اس میں محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہم اجاگر کریں گے، اور خطاطی کے جتنے بھی نمونے وہاں لائے جائیں گے ان کو ہم کیٹیگرائز کر کے وہاں انعامات دیں گے، اور وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی سرپرستی میں ایز اے چیف گیسٹ یہ ذمہ داری بھی ان کے حصے میں آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی وہاں چونکہ جمعے کا بابرکت دن ہوگا تو نبی کا اسوہ حسنہ جو ہے جب تک حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن نہ ہو وہ مکمل نہیں ہوتا، تو حقوق العباد کو
جو بیسک لوگوں کے حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے بیوروکریسی اور پولیس اسپیشلی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، پسے ہوئے طبقے کو جو ریلیف، سپورٹ، ان کے جائز مسائل کا تدارک اور ان کو مشکلات سے نکالنا، یہ ایک بیسک فنڈامنٹل ہمارا حقوق العباد سے جڑا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ بیوروکریسی کے اندر بھی، افسر شاہی کے اندر بھی اس بات کو بار بار دہرایا جائے کہ نبی کے امتی ہوتے ہوئے نبی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو اختیار دیا، اللہ نے جس کو عزت اور وقار دیا اور شان دی، اس کا جو ہمارے سائلین ہیں ان کا ان پہ کیا حق ہے، اور وہ ان حقوق کی ادائیگی کو کس طرح آسان انداز سے کر سکتے ہیں، اس کوشش کو، اس کاوش کو عملی شکل دینے کے لیے بیان جو ہے جمعے والے دن افسر شاہی کے سامنے مولانا طارق جمیل صاحب کریں گے، اور یہ ایک موٹیویشن اسپیکر کے طور پہ ہم نے باقی علماء کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ وہ موٹیویشن اسپیکرز آئے، ہر ایونٹ میں آئیں، اور ہمارا جذبہ ایمانی جو ہے اس کو زندہ بھی رکھیں اور زیادہ اجاگر کریں، اور ہماری اصلاح اور تربیت میں جو رول وہ پلے کر سکتے ہیں وہ ادا کریں۔ سیٹرڈے ایجوکیشن، اسکول ایجوکیشن کا جو ہمارا محکمہ ہے ان کے ایونٹس ہیں، اور جس میں انہوں نے مختلف تقریری مقابلے، اور جس طرح ہائر ایجوکیشن کا ہے، یونیورسٹی اور کالجز، اسی طرح پھر اسکولز کے ڈیفرنٹ جو ایونٹس ہیں، جو ان کے اسکول سے پرائمری، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسکول سے پوزیشن ہولڈرز ہیں، ان کو پھر انعامات دینے کے لیے انہوں نے یہاں مدعو کیا۔ سنڈے کو چونکہ یہ جتنا بھی ہمارا ایک سیریز آف ایونٹ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے پرائم منسٹر آف پاکستان کی مصروفیت کو بروئے کار لاتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، ہم ان کو کن میگا ایونٹس میں وہ پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے زحمت دے سکتے ہیں، وہ ہم پرائم منسٹر آفس کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں، اور وہ ان میں سے کس ایونٹ کے اندر آ کے انعامات دے سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ ان کے پروگرامز کے بعد ہی ہم میڈیا سے شیئر کریں گے۔ جو کلوزنگ سیریمنی ہوگی، جو سنڈے کا دن ہوگا، اس سنڈے کے دن ہم محفل سماع جو ہے وہ داتا دربار میں منعقد کرنے جا رہے ہیں، اور بعد از نماز عشاء منسٹری ریلیجیس افیئر، اوقاف اینڈ ریلیجیس افیئرس اس کو آگے لے کے چلے گی۔ منڈے کے دن چونکہ چیف منسٹر صاحب کا یہ خصوصی ہدایات اور پیغام ہے کہ وہ منسٹری جیل خانہ جات کو یہ ہدایات جاری کر چکے ہیں کہ وہ بھی جیل کے اندر قیدیوں کے ساتھ اس ہفتے کو منائیں، اور اس کے لیے اسپیشل معافی جو ہے قیدیوں کے لیے، اس کے لیے بھی ترجیحات طے کی جا رہی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے حوالے سے جیل کے اندر جو قیدی ہیں ان کو ریلیف دینے کے حوالے سے کچھ اور پروگرامز منڈے کو اس میں ایڈ ہوں گے، اور یہ ایک منڈے ٹو منڈے ہمارا ہفتہ وار جو ایک پلان ہے یہ آگے بڑھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا کے ساتھ ہماری ایک کولیبریشن چل رہی ہے، جس میں میں خود بھی آپ کے ساتھ مختلف پریس کلبز کے اندر
हम इन प्रोग्रामों को तरतीब दे रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्रेस क्लब है वो शान मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से प्रोग्राम करेंगे। हर चैनल जो है वो इस हफ्ते के अंदर अपने सेगमेंट्स डेडिकेट करेगा और जो हमारे रिलीजियस प्रोग्राम्स हैं उनमें मीडिया इस हफ्तावार हमारी काविश में पार्टनरशिप में आएगा और ये एक मुसलसल यानी अमल किसी हफ्ते तक तो महदूद नहीं रह सकता, लेकिन एक हफ्ता हम मार्क कर रहे हैं जो स्पेशली ट्रिब्यूट होगा, लेकिन इस हफ्ते को हमारी ज़िंदगी के आगाज़ से लेके इख्तिताम तक चलना चाहिए और जो ईमान रखता है उनकी ज़ात पे उसको पता है कि उसकी अपनी बका इसी रोड मैप के अंदर जुड़ी हुई है। लेकिन हम इस हफ्ते के अंदर आप सब के तावन के मुतमन्नी हैं और हर वो शख्स जो पाकिस्तान में बसता है उसका ताल्लुक़ सिख कम्युनिटी से हो, हिंदू कम्युनिटी से हो, मुसलमान कम्युनिटी से हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो या किसी भी और माइनॉरिटी से उसका ताल्लुक़ हो, वो हमारे लिए इस वीक के अंदर साहिबे जो इज़्ज़त होते हुए हम उनको इन प्रोग्रामों में वेलकम करते हैं। और इसी हवाले से मिनिस्टर माइनॉरिटीज़ को हमने दावत दी है कि वो भी आपसे बात करें और इस इंटरफेथ हार्मनी को इस हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने में उनका जो रोल है वो आपसे शेयर करें। और हर जगह जहाँ पे भी हमारे प्रोग्राम्स होंगे, हर जो महफ़िल होगी उसमें पाकिस्तान में बसने वाली हर हमारी पाकिस्तानी शहरी जो अक़लियत में है लेकिन वो हमारे दिल के करीब हैं और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के करीब रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रंग, नस्ल, मज़हब को किसी जगह सुपीरियरिटी नहीं दी और किसी को एक से दूसरे पर अफजल होने का जो पैमाना तय किया था वो तकवा और परहेज़गारी थी, वो रंग, नस्ल या मज़हब नहीं था। तो आप सब की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। मिनिस्टर रिलीजियस अफेयर्स को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आपसे बात करें। सबसे पहले तो जिस तरह डॉक्टर साहबा ने फरमाया कि फ्रांस में जिस तरह एक बड़ी सफाकाना हरकत की, इधर कर लें, चेक कर जिस तरह वहाँ पे हरकत की और आपने देखा कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लीती बरादरी ने, चाहे वो चर्च है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, तमाम जगहों से एक मुस्बत मैसेज आया और सब ने उस बात को बहुत ज़्यादा उसकी मज़म्मत की। और बल्कि हमारे जो पादरी साहबान थे, हमारे बिशप साहबान थे, तमाम लोगों ने फ़्रांस के इस इक़दाम की भरपूर मुखालफत की। और मैं ये समझता हूँ कि ये मज़हब को लड़ाने की साजिश की गई है और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से पाकिस्तान में बसने वाली अक़लीतें इस साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम पाकिस्तान में आज और बल्कि पूरी दुनिया में जितनी इंटरफेथ हार्मनी की अब ज़रूरत है शायद इससे पहले नहीं थी। और पंजाब सूबा वाहद होगा जहाँ पे हम इंटरफेथ हार्मनी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं ताकि हम अपने मज़ाहब के दरमियान जितने गैप्स हैं उनको दूर किया जा सके और हम एक दूसरे के साथ बाहमी मशावरत और रज़ामंदी से रह सकें। और आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक अच्छी रवायत जन्म होने जा रही है कि तमाम मज़ाहब का एहतराम जो है वो हम पर वाजिब है। और यकीनी तौर पर मैं पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लीती बरादरी की तरफ से पूरे अपने मुस्लिम भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि अब इस पूरा हफ्ता में उनके साथ तमाम जो प्रोग्राम होंगे,
شان رسالت میں جو بھی پروگرامز کر رہے ہیں، جس طرح میلاد کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ شامل ہوں گے، اور ہم یہ پوری دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والی مائنارٹی جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جل کر رہتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ چونکہ اس میں میلاد کا ذکر ہوا تو یہ خواتین کا میلاد بھی جو سیٹرڈے کو رکھا گیا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، تو اس میں ہماری جو میڈیا کی بہنیں ہیں اور جو باقی سول سوسائٹی اینڈ مختلف شعبوں میں کام کرنے والی خواتین ہیں ان کو ہم اس میں شامل حال کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔ یہ فرمائیے کہ 2 دفعہ پی ایم نے مسلم لیگ کو بنایا نہ کریں، یہ آج کا دن نا یونٹی کا ہے، سولیڈیرٹی کا ہے، تجاویز دے دیں آپ کے اس کو جو آپ کو دی گیا روڈ میپ، اس میں بہتری کیسے ہو سکتی ہے اور کیسے ہم آپ ہمارے ساتھ ان کاوشوں میں حصے دار بن سکتے ہیں۔ میڈم میرا سوال اس میں یہ، آپ آج اس موضوع کے حوالے سے آپ نے یہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہفتہ منانے کا اعلان کیا ہے، لیکن کل ایپیکس کمیٹی کا کوئی اجلاس ہوا جس میں مختلف اداروں کے سربراہان بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے، وہاں پہ یہ تجویز آئی تھی کہ مذہبی اجتماعات، سیاسی اجتماعات اور ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی لگانے کی تجویز ہے۔ اگر آپ یہ اجتماعات کریں گی تو وہاں پر SOPs کو کیسے فالو کیا جائے گا، اور اگر حکومت خود اجتماعات کرتی ہے تو پھر اپوزیشن کو یہ جواز ملتا ہے کہ وہ بھی اپنے اجتماعات کرنے کا حق رکھتے ہیں جیسے حکومت رکھتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ سب کے ذہنوں میں ہوگا۔ دیکھیں، یہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شفا، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ان کے نام سے شفا ملتی ہے، اور ان کے نام سے ہمیں جو عقیدت ہے اور ہمارا یہ محور ہے، مرکز ہے سوچ کا کہ ڈوبتوں کو سہارا اور مرتوں کو امید، اسی ذات اقدس سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر وہ ان کی نظر کرم ہو تو ہر ناممکن ممکن ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ ایک کنسرن ہے کہ ہمارے یہ پبلک موبلائزیشن جہاں ہوگی وہاں کرونا جیسی وبا کے پھیلنے کے چانسز زیادہ ہوں گے، تو ہم نے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کر کے ایک کوڈ آف کنڈکٹ پلان کی ہے۔ SOPs ہر جگہ پہ ہم انشور کریں گے، اور ہم اس بات کو ہر حال میں انشور کریں گے کہ ان SOPs کو فالو کیا جائے۔ نہ یہ کوئی جلسہ ہے، نہ یہ کوئی سوشل گیدرنگز ہیں، یہ ایک لمیٹڈ آپٹک بیسڈ انٹریز ہیں اور گیدرنگز ہیں جس کے اندر سوشل ڈسٹینس کو ہر حال میں آبزرو کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام SOPs جو کرونا کے لیے واضح کیے گئے ہیں ان پہ منوعاً عمل کیا جائے گا۔ اپوزیشن کے جلسوں کا اس سے موازنہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں امن، بھائی چارے اور دلوں کو جوڑنے کی بات ہو رہی ہے، وہاں فساد، انتشار اور دلوں کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ دونوں کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ جو امن کی بات کرے، بھائی چارے کی بات کرے، محبت کی بات کرے، اس ذات کی طرف زیادہ ہمیں فوکس کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی طاقت سے کرونا کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں وہ بحیثیت قوم ہیں، اور حکومت کا فرض ہے کہ آپ کو ان مسائل سے نکالے، اور اس سے ہم اپنی ذمہ داریوں سے اچھی طرح سے آگاہ ہیں، اور انشاءاللہ حکومت خود اس میں رول ماڈل بنے گی۔ بہت شکریہ۔